حالانکہ صوفیانہ اس میں تو کم سے کم 1000 مرتبہ درود شریف ہے، یہ ورد میں شامل ہے۔ اگر صوفیانہ یعنی طرز پہ کوئی چلتا ہے تو 1000 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف، اور اگر یہ والا پڑھ لیں تو سب سے بہترین ہے اہل سلوک کے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اس میں ایک لفظ ہے بڑا پیارا، امی، یہ بڑے راز کا لفظ ہے۔ اس کو کہتے ہیں اصل، امی کہتے ہیں اصل کو۔ تو اس شخص کو جو یہ درود شریف پڑھے گا، اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت، اس کو حقیقت محمدی کہتے ہیں، اس کی معرفت میں سے حصہ ملے گا اس کو۔ محمد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ظاہری ہے، یعنی اس دنیا میں نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ظاہر ہے، اور آسمانوں میں احمد ہے۔ النبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ہے، خبر دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت محمدی سے بھی حصہ ہوگا، اس کو ملے گا۔ نبوت یعنی غیب کی خبروں میں سے بھی، یعنی کشف و کرامت بھی کھلے گا اس کا، کہ نبی کہہ رہا ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نبی کو جو علوم عطا ہوتے ہیں اس کی جھلک اس میں بھی، سالک میں بھی آئے گی۔ النبی الامی، تو امی ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی اصل ہے، اصل کائنات ہے، اصل کائنات۔ کہتے ہیں ام القریٰ کس کو کہا جاتا ہے؟ مکے کو، کہ مکہ زمین جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تو ایک نقطہ تھی، وہ مکہ شریف کی جگہ خانہ کعبہ کی۔ بلا تشبیہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی چاندی کو کوٹتے، یعنی اتنا آپ جو نا وہ کریں، ایک وہ لے لیں ٹکڑا، اس کے بعد اس کو رکھیں، کوٹتے جائیں کوٹتے جائیں کوٹتے ہیں، تو وہ پھیلتی چلی جائے گی، چاندی پھیلے گی نا، اس کو کوٹے جائیں گے، وزن پھیلتی چلی جائے گی، پھیلتی چلی جائے گی، پھیلتی چلی جائے گی۔ یہ ایسے ہی ہے، زمین ایسے ہی بنائی گئی ہے، تو یہ پھیلی ہے ایسے۔ اس کی ناف جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، ام القریٰ۔ قریٰ کہتے ہیں قریہ کی جمع، قری جو ہے نا قریٰ، قریۃن، شہر، زمین کے ٹکڑے، تو تمام ٹکڑوں کی ماں ہے مکہ شریف۔ تو امن کہتے ہیں ماں کو، جو اصل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، ایک معنی صوفیہ کے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ اصل کائنات ہے، اصل کائنات، ساری مخلوقات کی اصل آپ ہیں۔ تو اس کو یہ معرفت حاصل ہوگی، اس معرفت میں سے اس کو حصہ ملے گا۔ وعلی آلہ، اور ساری آل پر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں تو سب کی میٹھی نظر ہوگی، ہمارا نام لیوا ہے، یہ ہمارا غلام ہے۔ وعلی آلہ وصحبہ، اور تمام صحابہ کرام کی توجہ ہوگی اس طرف کہ ہمارا نام لے رہا ہے یہ۔ اس لیے جو یہ پڑھتا ہے وہ کبھی مجذوب نہیں ہوتا راہ سلوک میں، اور اس کے معاملات کبھی نہیں بگڑتے، ادھر ادھر نہیں جاتا، وہ گمراہ نہیں ہوتا، پاگل نہیں ہوتا، مجذوب نہیں ہوتا، بلکہ وہ ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی اس کو جو ہے وہ فیض اویسی عطا ہوتا ہے اس کو۔ اسی لیے یہ درود شریف اہل صوفیہ کا
شعار ہے کہ وہ یعنی جو اہل صفا ہیں صوفیہ کرام وہ اس کو پڑھتے ہیں. اب آپ جتنا چاہے پڑھ لیں. وہی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے اس پر آ جائیں کہ سرکار میں کتنا پڑھا کروں درود شریف. فرمایا کہ تم کتنا پڑھنا چاہتے ہو؟ سرکار ویسے تو میں پڑھتا ہوں لیکن اگر اپنے معاملات کا 1/4 میں پڑھ لوں. فرمایا اچھا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر تم زیادہ کرو تو اور بہتر ہے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آدھا کر لوں آدھا دیگر اوراد کر لوں آدھا درود شریف کر لوں. فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اگر تم اور زیادہ کرو تو بہتر ہے. عرض کی سرکار ٹھیک ہے پھر میں 3/4 کر لیتا ہوں یعنی 3/4. تو فرمایا کہ یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اور زیادہ کرو تو اور بہتر ہے. فرمایا یعنی عرض کی یا رسول اللہ پھر میں سارے کا سارا وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ہاں اگر تم ایسا کرو تو اللہ تم یہ درود شریف کا پڑھنا تمہاری ہر فکر و غم کے لیے کافی ہو جائے گا. تمہارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی اور اس کی بشارتیں عطا فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ ہے نا دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو. حاضری کی تمنا بھی ہے غم بھی ہے دنیا بھی آخرت بھی ہے. میرا ایمان کیسا ہوگا؟ ایمان کمزور ہے مضبوط ہے وہ مضبوط ہو جائے. یہ ہمارے صوفیہ کے ہوتے ہیں نا پریشانیاں ہوتی ہیں. یہ میرا دل صاف ہو جائے میرا یہ ہو جائے میرے یعنی نفس میرا تابع ہو جائے مسخر ہو جائے دنیا کی محبت دور ہو جائے میرے سے ہے نا. میرا حساب کتاب آسان ہو میری موت اچھی ہو جائے میری قبر اچھی ہو جائے میرا حساب کتاب ایسا ہو سرکار کی بارگاہ میں جو ہے پہنچ جاؤں اور میری روح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے دیدار کے مزے ہوں. یہ قیامت تک کون جو ہے نا انتظار کرے گا بھائی. بس موت سے پہلے ہی دیدار شروع ہو جائے اور وہاں تک دیدار ہی دیدار رہے. بس یہ صوفیہ کے خواہشیں ہیں ان کی. اور دنیا داروں ہم جیسوں کی بچوں کی شادی ہو جائے پیسے مل جائے دکان چل جائے مکان ہو جائے بیماریاں نہ ہو یہ بیماری ٹھیک ہو جائے وہ بیماری ہو جائے ٹھیک ہے فلاں 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 مجھے نعمتیں حاصل ہو. جس کی جیسی وہم اور جس کو جیسا غم حزن ملال پریشانی خواہش سب کے لیے کافی ہے درود شریف. چاہے ہم دنیا دار ہوں تب بھی درود شریف دیندار ہوں تب بھی درود شریف عاشق زار ہوں تب بھی درود شریف. تو درود شریف پڑھنے والا نامراد نہیں ہوتا. یہ بات ذہن میں رکھیں.